آیت نمبر 156 156، وَاکْتُب اور تو لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی ہادی دنیا اس دنیا میں، کیا لکھ دے؟ حسنتاً بلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں، یعنی کہ اس دنیا میں بھی بلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ انا بے شک ہم نے، انا اصل میں کیا ہے؟ انا اور نا، انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک نہ ہم، انا بے شک ہم نے، ہدنا رجوع کیا، الیک تیری طرف، ہم نے توبہ کی تیری طرف۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، عذابی میرا عذاب، اصیب میں پہنچاتا ہوں، بہی یہ عذاب، من اشاء جس پہ میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور میری رحمت، یا کا معنی میری، اور میری رحمت، وسعت اس نے گھیر رکھا ہے، اس نے احاطہ کر رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کا، فساکتبھا یہ 4 الفاظ ہیں، فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، اکتبو میں لکھ دوں گا، ہا اس رحمت کو، اس کو یعنی کس رحمت کو، فساکتبھا پس ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین اصل میں کیا ہے؟ لام الگ ہے، الذین الگ ہے، لام کے لیے، پس ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور جو ادا کرتے ہیں زکات، زکات یؤتون دیتے ہیں، زکات زکات، والذین اور وہ لوگ، ہم جو بآیاتنا ہماری آیتوں پہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا یہ بھی 3 الفاظ ہیں، با کا معنی ہم کر رہے ہیں پر، آیات ایتیں نہ ہماری، اس ایت کی تفسیر کیا ہے؟ ایت نمبر 156 156، موسیٰ علیہ السلام کی دعا جاری ہے، دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی اچھائی، یعنی کہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی دینا اور آخرت کی اچھائی بھی دینا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے، یعنی کہ ہمارے نصیب میں کر دے، اس دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی۔ انا ہدنا الیک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس سے توبہ کرتے ہیں کہ میری قوم سے غلطی ہوئی ہے اور میں اور میری قوم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں، تو اس سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا کہ عذابی میرا عذاب جو ہے وہ میں پہنچاتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، میں عذاب اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، میں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت جو ہے اس نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، حتیٰ کہ ابلیس زندہ ہے تو اس کے پیچھے کیا؟ اللہ کی رحمت، ورنہ جتنا بڑا اس نے گناہ کیا تھا اللہ اسی وقت اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آج کے کفار، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے والے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو پکڑ لے ان کے گناہوں پہ اور اس زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے، لیکن آج بڑے بڑے مجرم زندہ ہیں، کسی کی زندگی 60 سال ہے، کسی کی 70، کسی کی 80، اور پوری زندگی اللہ کے دین کی مخالفت میں گزری ہے، اللہ کے بندوں مسلمانوں کی مخالفت میں گزری ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگے تو ایک عرابی نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے دوران اس نے دعا کی، دعا میں کہنے لگا اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کر دے اور محمد کے اوپر رحمت کر دے علیہ الصلوۃ والسلام، اور کسی اور کے اوپر رحمت نہ کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، تو نے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو بہت وسیع ہے۔
تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ورنہ میرے اور آپ کے بھی اتنے گناہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو ہم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اب رہا معاملہ اللہ کی رحمت کا آخرت میں، تو آخرت میں فَسَأَكْتُبُهَا، یہاں سے اللہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں میری رحمت کن کے لیے ہوگی۔ دنیا میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر ایک کا احاطہ کی ہوئی ہے، اور آخرت میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ رحمت جو لکھ دوں گا، ان کے خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے فرائض و واجبات پہ عمل کرے، جس چیز کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس کو اپنائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا، ان سے دور رہے، یہ ہے تقوی۔ تو فرمایا میری رحمت ہوگی متقی لوگوں کے لیے، شرک سے بچنے والوں کے لیے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والوں کے لیے، نماز روزہ کرنے والوں کے لیے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور خاص طور پہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے، اور وہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، تورات کی ایک ایک آیت پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے گفتگو کا یہاں پہ اختتام ہو گیا۔ کہاں پہ؟ کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ،